بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، محترم بھائیوں اور دوستوں، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایک بار پھر ہم چراغ بری امام، سجادہ نشین دربار بری امام پیر سید حیدر علی شاہ صاحب گیلانی حافظہ اللہ تعالیٰ کی رہائش گاہ پر تشریف فرما ہیں۔ ہم قبلہ کا شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے اپنے مصروف اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا، تو میں قبلہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سے ہم سنی شیعہ اختلافات پر چند ایک سوالات کریں گے۔ عوام الناس جاننا چاہتی ہے کہ اہل البیت اطہار کا مقام کیا ہے، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، اور ان کے مابین جو مشاجرات ہوئے، عام مسلمان کیا رائے رکھے اور کس طرح سے ان چیزوں کا تجزیہ کریں۔ تو پیر صاحب، بنیادی سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج سے واپسی پر خم غدیر پر آقا علیہ السلام نے قیام فرمایا اور سیدنا علی کا ہاتھ بلند کیا اور ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ اب اس حدیث پر اہل تسنن اور رائے رکھتے ہیں، اہل تشیع اور رائے رکھتے ہیں، تو ایک عام مسلمان کیا سمجھے کہ آقا علیہ السلام مولا کائنات سے متعلق یہاں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ خلافت ہے، دوست کہنا چاہتے ہیں، محبوب بتانا چاہتے ہیں، آقا و مولا یعنی سردار کہنا چاہتے ہیں، سرپرست کہنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہو جو بھلائی کی ترغیب دے، نیکی کی طرف بلائے اور منکرات سے روکے، اور وہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔ چونکہ یہ آیہ مبارکہ قرآن کا حصہ ہے، اللہ کا قول مبارک ہے، تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اسی قول پر منوعاً عمل پیرا ہوں، صحیح، اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے وہ بات لوگوں کے سامنے جائیں جو وقولوا قولا سدیدا کے مصداق میں آتی ہو، صحیح، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو صحیح کر دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو یہ جس آیہ مبارکہ کا مفہوم میں آپ کے سامنے ساتھ ساتھ پیش کرتا جا رہا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہاں پر حضور کی اطاعت کا حکم آ گیا۔ صحیح، تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے حضور کی اطاعت کیسے کرنی ہے۔ حضور نے ہمارے لیے کیا فٹ سٹیپس چھوڑے، کیا پیٹرن چھوڑا، کیا چلنے کا رستہ ہمیں دکھا کے گئے۔ تو جب آپ اس کی طرف توجہ کریں گے تو حضور علیہ السلام نے دو طریقے سے اپنی امت کی رہنمائی کی۔ ایک تو آپ نے اپنا قول پیش کیا، صحیح، اور دوسرا جو طریقہ تھا وہ آپ نے اپنا فعل پیش کیا، یعنی عملاً کر کے اس کو دکھایا۔ اور جہاں پر حضور علیہ السلام نے کسی موقع کو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ جانا کہ یہ بہت زیادہ اہم مسئلہ ہے، تو پھر حضور علیہ السلام نے وہاں پر اپنا قول بھی پیش کیا اور ساتھ اپنے عمل سے بھی ثابت کیا اس کو۔ صحیح، تو جس مقام کا ذکر آپ کر رہے ہیں، غدیر خم کا مقام، یہاں پر حضور نے صرف اپنا قول نہیں دیا۔ حضور نے جب کہا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، تو یہاں پر حضور نے مولا علی سرکار کا ہاتھ بھی پکڑ کے فضا میں بلند کیا، تاکہ کسی کو ابہام نہ رہ جائے، دور کھڑے لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے تو مکمل طریقے سے فعلی مولا کو نہیں سنا۔ صحیح، تو لہٰذا مولا علی سرکار کا ہاتھ، اور آپ کو اگر اس کی تاریخ پتہ ہو تو جب حضور علیہ السلام نے پڑاؤ کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس مقام کو اونچا کرو، میرا منبر تیار کرو، ایسے ہی ہوا۔ جی، اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر تو اس کا کوئی عام سا مقصد ہوتا تو حضور ایک عام طریقے سے وہاں پر کوئی ارشاد فرماتے اور آگے چل لیتے، لیکن پیچھے سے لوگوں کو روکنا، ان کو اکٹھا کرنا، پھر جو آگے جا چکے تھے واپس ملانا، دائیں بائیں والوں کو واپس ملانا۔ اور یہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس مقام کا چناؤ اس لیے تھا کہ جو خطبہ حجت الوداع تھا وہاں پر عام بھی تھے اور خاص بھی تھے۔ صحیح، اب لقاء والے بھی موجود تھے جنہوں نے صرف حضور علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور کی صحبت بھی اختیار کی تھی۔
اب حضور علیہ السلام چونکہ آپ علم کا شہر ہیں، آپ کو معلوم تھا کہ جو صرف لقاء والے ہیں، جنہوں نے میری صحبت اختیار نہیں کی، میرے سے علم نہیں لیا ہوا، تو وہ لوگ شاید میری اس بات کا وہ مطلب نہ سمجھ سکیں یا وہ قائل نہ ہو پائیں، لہٰذا آپ نے اپنے اصحاب کی جماعت میں اس اعلان کو کرنا ضروری سمجھا صحیح. کہ میں خاص لوگوں میں ایک خاص اعلان کروں گا. تو اس میں پھر مچان کو بنایا گیا، ایک ممبر تیار کیا گیا، اس ممبر پہ کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام نے مولا علی سرکار کا ہاتھ فضا میں بلند کیا. تو یہاں پر حضور نے اپنا قول بھی پیش کیا اور فعل بھی پیش کیا. اب یہ قول اور فعل پیش کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت نہایت ہی اہم اور حساس معاملہ تھا، اور یہ خلافت کا اعلان نہیں تھا. صحیح. میں اس کی تصحیح کرتا چلوں کہ قطعاً خلافت کا اعلان ہی تھا، یہ مولا علی سرکار کی ولایت کا اعلان تھا. صحیح. اور ولایت سے میری مراد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی یہاں پر مراد یہ تھی کہ چاہے خلیفہ کوئی بھی ہو میرے بعد، جو بھی نظام میں امور خلافت لے کے چلے، جو بھی معاملہ ہو، وہ رہنمائی جب درکار ہوگی تو مولا علی سرکار کے دروازے پر جائے گا. صحیح. تو یہ دراصل مولا علی سرکار کو خلافت سے بھی اوپر کا ایک مرتبہ اور رتبہ دیا گیا. میں خلافت کو، خلافت راشدہ حق ہے اور ایک بہت بڑا رتبہ اور مقام ہے، لیکن جو مقام وہاں پر مولا علی سرکار کو عطا کیا گیا، ان لوگوں میں سے، یعنی کہ خلافت راشدہ میں سے ہی ایک ہستی اٹھ کے جب بخن بخن کی صدا بلند کریں اور وہ کہیں کہ جی اگر آپ نے فرما دیا تو پھر آج سے ہمارے بھی مولا علی ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر خلیفہ دوم بھی یہ تاریخ کا حصہ تھے اور یہ اللہ نے اس کو وجود میں لانا تھا ایسی خلافت کو، تو انہوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا کہ میرا بھی مولا علی ہے. پھر ان کا کہنا کہ اگر آج علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا، یہ تمام باتیں اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ جو حضور نے مرتبہ مولا علی سرکار کو عطا کیا وہ خلافت سے کہیں بڑھ کر تھا. تو ہم اس کو خلافت کے زمرے میں نہیں دیتے، ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور جنت میں کوئی بوڑھا تو ہوگا نہیں، انبیاء، اصفیاء، اولیاء سب یہ جوان ہوں گے، تو ایسے میں جنت میں جوانوں کے سردار یہ دو شہزادے ہوں گے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اس میں قول میں فرمایا کہ اور ان کے والد علی ان سے بہتر ہیں، یعنی کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار سے. اب جو یہ خلفائے راشدین ہو گئے، بہت اعلیٰ مقام کے لوگ، حضور کی صحبت اختیار کیے ہوئے، تمام تر چیزیں جو انہیں لیں حضور سے لیں، تو ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، لیکن ان کا مقام جنت کے سرداروں سے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت کے امیدوار ہیں، دوسری طرف جنت کے سردار ہیں. ان کا مقام اگر جنت کے سرداروں سے اوپر نہیں ہے تو جو مولا علی سرکار جو جنت کے سرداروں سے بھی بہتر ہیں، تو ان کا مقام ان کے برابر بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ بہتری والی یا موازنے والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ہم سراسر اس میں مبالغہ آرائی کرتے ہیں، اور میں دوسرے الفاظ میں اس کو کہوں گا کہ دو نمبری کرتے ہیں کہ جب ہم دو مساوی چیزوں کو مد مقابل نہیں لاتے. مقابلہ ہمیشہ دو مساوی چیزوں میں کرایا جاتا ہے. ایک طرف آپ دیکھیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علی وانت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو حضور کا بھائی کسی اور کے بھائی کے برابر نہیں ہو سکتا. تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم یہ قطعاً یہ نہیں کہتے کہ کوئی ہماری بات کو لے کے چلے، کوئی ہماری بات کو مانے. اللہ نے عقل عطا کی ہے. جب مواخذے والا دن ہوگا، یوم حشر کا میدان سجے گا، تو نہ میں بحیثیت پیر کسی کے کام آؤں گا، نہ کوئی عالم دین کسی مکتب فکر کا جو عالم ہے وہ کسی کے کام آئے گا. تو لہٰذا یہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت سنواریں. اللہ نے عقل عطا کی ہے، اللہ نے کہا کہ عقل والوں کے لیے نشانی ہے. بار بار قرآن میں عقل والوں کا ذکر ہوا، تو جو اللہ نے عقل دی ہے اس کو استعمال کریں. خود سوچیں کہ آیا حضور علیہ السلام کی جو بے پناہ احادیث ہیں وہ کس کے حق میں اور کس کی افضلیت کو بیان کر رہی ہیں، تو پھر افضلیت کے قائل ہوں. اور اگر آپ مولا علی سرکار کی افضلیت کے قائل نہیں ہو سکتے تو پھر بھی کسی پہ زور زبردستی نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے تو اپنی افضلیت کا قائل کسی کو نہیں کیا. بالکل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، کہ آپ صاف صاف پہنچا دیں. آپ نے صرف صاف صاف پہنچایا، آپ نے کسی کو مسلمان ہونے پر بھی زور نہیں دیا. تو جب حضور نے کام نہیں کیا تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی کو یہ قائل کریں کہ جی نہیں حضرت ابوبکر صدیق کم افضل تھے، مولا علی سرکار زیادہ افضل تھے، لہٰذا آپ ان کو مانیں زیادہ ان کو نہ مانیں. ہمارا کام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے امت میں قرآن اور اپنی اطرت چھوڑی، تو ہمارا تعلق حضور علیہ السلام کے خون سے بنتا ہے، ہم ان کی اطرت میں سے ہیں، چاہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے.
ہمارے پاس ایک ایک سند شجرے کے ساتھ موجود ہے، ہمارے پاس ایک ایک سند قبروں میں اپنی جگہ کے ساتھ موجود ہے۔ اگر کوئی ہمارے ساتھ چل کے حضور الاسلام تک ہماری قبروں کو دیکھنا چاہتا ہے تو ہم وہ بھی دکھا دیں گے۔ تو جب حضور نے اطرت بولی تو پھر آپ اطرت سے دین لیں، پھر آپ اطرت سے دین سمجھیں، ایسے معاملات میں آپ اطرت سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو جب آپ اطرت سے رہنمائی حاصل کریں گے تو یہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ عام لوگوں کو سامنے لے کر آئیں گے اور اطرت کے مقابلے میں کھڑا کریں گے تو پھر یہ معاملہ تو 14 سال پرانا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ جو غدیر خم کا مقام ہے یہ خلافت سے ایک بہت اوپر کی بات ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے دین کی بات کی تو یہاں پر اہل تشیع کے جو نوجوان ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف آپ حدیث ثقلین کو مانتے بھی ہیں، آقا علیہ السلام کی اہل بیت سے تمسک کا بھی آپ ایک قائل ہیں اس کے، لیکن سوال یہ ہے کہ اہل تسنن کی کتابوں میں ائمہ اہل بیت سے روایات بہت کم ہیں، شیعہ محدثین نے اس پر بہت کام کیا ہے، تو کیا ایک سنی اصول کافی سے، نہج البلاغہ سے، یا جو شیعہ مصادر ائمہ اہل بیت کی احادیث کو کتابوں میں ان محدثین نے نقل کیا ہے تو سنی تو ان کتابوں کی طرف نہیں جائے گا، تو اہل بیت سے وہ تمسک پھر کرے کیسے؟ ریٹن ایویڈنس تو شیعہ کے پاس ہے۔ نہیں، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ جہاں تک میں نے اہل تسنن کی کتابوں کو دیکھا ہے، آپ اسے اہل تسنن کی کتاب تو کہیں نہ نا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں امام بخاری نے اپنا کوئی فرقہ تو نہیں بنایا تھا، ایسی بات ہے۔ تو اگر آپ امام بخاری کی کتاب کو اٹھائیں تو آپ اس میں دیکھیں، اس میں بے شمار ایسی احادیث موجود ہیں جو افضلیت اہل بیت کو ثابت کرتی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آپ بے شک اصول کافی کی طرف نہ جائیں، اصول اربعہ کی طرف نہ جائیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ انہی کتابوں سے لے لیں۔ تو میں نے جب آپ کے ساتھ ہمارا آخری نشست ہوئی تھی تو میں نے اس میں کسی اصول کافی سے تو چیز نہیں لی، نہج البلاغہ سے پیش نہیں کی، اصول اربعہ سے نہیں پیش کی، میں تو صحیح بخاری سے ہی پیش کی تھی۔ یہ جو تمام چیزیں ہیں، من کنتم مولا و فاز علین مولا، یہ کہاں پر ہے؟ یہ ہماری کتابوں میں نا اہل سنن کی، تو یہ چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ اس میں شیعہ سنی کی تخصیص والا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو آپ کے جو حب اہل بیت ہے یہ تو آپ کے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی صحابی کی جو محبت ہے وہ ایمان کا معیار نہیں ہے، وہ ایمان کو ڈیفائن نہیں کرتی، لیکن اہل بیت کی محبت تو ایمان کو ڈیفائن کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کا واضح فرمان موجود ہے، امام بخاری بہت بعد کی بات ہے، یہ آپ کی جو صحیح بخاری ہے تو بعد میں اس کو عمل میں لایا گیا، لیکن آپ امام حاکم کی طرف جائیں، آپ ان سے پوچھیں، یہ جو استادوں میں آتے ہیں، آپ اگر ان کی کتابوں میں جائیں تو واضح ارشاد ہے حضور الاسلام کا۔ حضور الاسلام صحابہ کرام کی جماعت میں فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس حالت میں مرے کہ وہ روزے سے بھی ہو، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا ہو، فرض نماز ادا کر ہو، یعنی تمام ارکان دین کو، ارکان اسلام کو حضور نے یکجا کر دیا، روزے کی حالت بھی بتا دی، نماز کی باجماعت حالت بھی بتا دی، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان باجماعت کھڑا ہے تو لازمی یا حج سے ہوگا یا عمرہ ادا کر رہا ہوگا، اور یہ جب تمام ارکان اسلام کو ملا دی تو حضور اسلام فرماتے ہیں کہ اگر اس حالت میں مرے کہ اس کے دل میں رائی برابر بھی بغض میری اہل بیت سے ہو تو وہ دوزخی ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور پہلا فتویٰ ہے۔ ہم کیا کسی کے لیے جنت اور جہنم کا معیار طے کریں گے؟ ہم کسی پہ کیا فتویٰ لگیں گے؟ یہ فتویٰ تو حضور الاسلام لگا کر چلے گئے۔ آپ نے واضح کر دیا کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پر، تمہارے روزے تمہارے منہ پر، تمہارے مقام ابراہیم پہ کھڑا ہونا تمہارے منہ پر، اگر میری اہل بیت سے تمہیں محبت نہیں ہے۔ اور یہ جو بیان کیا گیا، اس کو الیبوریٹ کیا گیا، یہ حضور الاسلام کسی بھی چیز کو الیبوریٹ تب کرتے ہیں جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ پاکٹ ٹیلنگ حضور الاسلام کا وصف نہیں آتا۔ تو حضور الاسلام نے یہ جو چیز بیان کی، یہ کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کے مصداق میں بیان کی۔ جیسے اللہ نے کہا کہ آپ ان سے اجر رسالت میں صرف محبت اور مودت مانگیے۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ کیوں محبت اللہ نے کہا مانگے؟ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے کوئی اور چیز بھی مانگ لو بھائی، لیکن چونکہ اللہ کو پتہ تھا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ النَّفْسُ بِهِ، کہ یہ جو انسان ہے میں نے اس کو خلق کیا ہے تو مجھے لے کر جو خرافات اس کے ذہن میں اس کو جانتا ہوں، تو پھر وہ کہتے ہیں نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اس کی رگ جان سے زیادہ قریب ہوں۔ مولوی اب اس کو اولیاء کے خلاف استعمال کرتا ہے مبارک، جبکہ اولیاء کے ساتھ اس کا تعلق نہیں بنتا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے انسان کو خلق کیا، میں اس کو جانتا ہوں۔ تو اللہ کو معلوم تھا کہ جس حضرت انسان کو میں نے بنایا ہے
یہ جو حضور کی امت ہے یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ حضور کی آل کے ساتھ اچھا کام نہیں کرے گی، اچھا سلوک نہیں کرے گی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا. اور پھر ساتھ ہی قرآن میں یہ بھی فرما دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا، یعنی اس کو دائرہ اسلام سے اٹھا کے باہر کر دیا. تو اگر ان ساری چیزوں کا موازنہ عوام الناس خود کرے تو میرا نہیں خیال انہیں کسی مولوی کی ضرورت پڑے گی یا کسی مکتب کے عالم کی ضرورت پڑے گی. تخصیص کرے کہ وہ عالم دین کو سن رہے ہیں یا کسی مکتب کے عالم کو سن رہے ہیں. رہنمائی حاصل کرنی ہے، اللہ کے حبیب اور اللہ کے راستے پہ چلنا ہے تو عالم دین کی طرف جانا پڑے گا. صحیح. اچھا، اسی تناظر میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہے، امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام ہے، تو اہل تسنن بھی جو سادات ہیں وہ اپنا نسب ان سے منسلک ہے، تشیع میں بھی ہے، لیکن شیعہ حضرات یہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ کے ہاں حسن و حسین کا تذکرہ ہو جاتا ہے، مولا علی کا بھی ہو جاتا ہے، سیدہ فاطمہ کا بھی ہو جاتا ہے، لیکن آگے جو آقا علیہ السلام کے خاندان کے افراد ہیں ان کا تذکرہ آپ لوگ نہیں کرتے، وہ اہل تشیع کے سٹیج کی ہی زینت بنے ہوئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ان کا یہ گلہ ٹھیک ہے کہ ہم نے صرف اہل کسا کو ہی اپنے ممبروں سے بیان کیا ہے، حالانکہ امام باقر علم کا سمندر، امام جعفر علم کا سمندر، یا آگے جو جمی ائمہ ہیں، تو کیا ہمارے ہاں واقعی یہ ذکر نہیں ہوا اور تشیع کا یہ گلہ ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے تشیع کو یہ گلہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا. اللہ نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، میں نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے علیحدہ کر دیا. تو انہیں گلہ نہیں کرنا چاہیے. ہاں، سارے اہل تسنن نہیں، آپ اس میں سب کو شامل نہیں کر سکتے. ایک گروپ ہے جو زیادہ برسر پیکار ہے حضور کی آل کے خلاف. تو اگر آپ اس گروپ کو لیں تو ان سے گلہ تو حضور کریں گے بروز محشر. تو اہل تشیع کو تو چاہیے چھوڑ دیں اللہ کے اوپر، کہ یہ اللہ کے حبیب پوچھیں گے کہ جب میں نے تمہیں کہا تھا میری اطرت سے لینا، کیا میں نے تمہیں کہا تھا فلاں مکتب کا جو فلاں عالم ہے اس سے لینا؟ صحیح. تو تم اس مکتب کے عالم کے پیچھے چل پڑے، لیکن تم میری آل کے پیچھے نہیں چلے، میری اطرت کے پیچھے نہیں چلے. تو گمراہی کا سبب یہی ہے. یہ جو آپس میں تفرقہ بازی بیسیکلی یہ گمراہی ہے. ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں نا کہ جب واعتصموا بحبل اللہ کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم میں پیار و محبت ڈالا یہ میری نعمت تھی تمہاری طرف، ورنہ تم تباہی کے دہانے پہ تھے. غفرۃ من النار کے غفرۃ من النار کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما کر دیا کہ جو تفرقہ بازی تھی، یہ آپس میں اختلاف تھا، یہ تو ہے ہی گمراہی ہے. تو یہ اب جو گمراہی کا پلو انہوں نے خود پکڑا ہے، اس کے لیے کسی کو گلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نہ ہی یہ کسی عام شخصیت کے سامنے جواب دیں، نہ میرے سامنے نہ آپ کے سامنے. یہ تو محشر کا میدان سجے گا. تو آپ سوچیں کہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ جب آپ نے ساری زندگی داڑیاں رکھی ہوں، ساری زندگی آپ نے امامے پہنے ہوں، ساری زندگی جبے اور دستار سجائے ہوں، اور آخرت پہ آپ کو یوں کر کے دوسری لائن میں بھیج دیا جائے. یہ کتنا بڑا آپ کے لیے کسی علمی سے کام نہیں ہوگا، کتنی شرمندگی کا عالم ہوگا. ابھی صرف یہاں پر معاملہ ایسا ہو گیا کہ اگر میرے والد صاحب نے ایک رواج قائم کر دیا تو میں اس رواج کو نہیں توڑنا چاہ رہا. میں چاہ رہا ہوں کہ اگر میرے والد نے ایک بات بیان کر دی کہ نہیں، دین ہم نے دیگر ائمہ سے لینا ہے لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہیں لینا، تو اس کا مطلب ہے میں نے نہیں لینا. یہ مجھے اس چیز کا ادراک بالکل ہے. میں رات کو سوتے ہوئے بھی سوچتا ہوں گا کہ میں کر کیا رہا ہوں، لیکن میں مجبور ہوں میرے ارد گرد کے لوگوں کی وجہ سے. تو جن لوگوں کو خدا کا خوف نہ ہو کہ ان ارد گرد کے لوگوں سے زیادہ ہم نے خدا کا خوف کرنا ہے، تو ان کے لیے کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. وہ جواب دہ اللہ کے حضور اس وقت ہوں گے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. تو لہٰذا اس معاملے کو میرے خیال میں اہل تشیع کو گلہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے اس پہ چھوڑنا چاہیے. آخرت کا میدان سجے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اور ویسے بھی عوام الناس اب سوشل میڈیا نے جہاں پر اس کی بہت سی باتیں ہیں وہاں پر اس کی بڑی اچھی کوالٹی بھی ہے کہ آپ ہزاروں میل دور کوئی شخص اگر بیان کرے تو آپ اس کا بیان سن بھی سکتے ہیں، اس پہ تنقید بھی کر سکتے ہیں. ایک موبائل کی یہ اب اس میں آ جاتا ہے کہ آپ نے ایک موبائل لے لیا پھر آپ دنیا میں ہونے ہو جاتے ہیں. تو یہ عوام اب خود آہستہ آہستہ فیصلہ کرے گی. آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے عوام کا ٹرینڈ دوسری طرف جا رہا ہے. تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ گلے کے بجائے لوگ دلیل کے اوپر انشاءاللہ آئیں گے اور اس سے بات کریں گے.
اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت کی آپ نے بات کی، تو ایک بڑا کرٹیکل کویسچن ہے کہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد اہل تسنن کی روایات میں کثرت سے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ سیدہ کائنات نے خلیفہ اول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے بابا کی میراث کا مطالبہ کیا. اس پر اہل تسنن اور اہل تشیع کے مابین اس قدر اختلافات ہیں کہ کوئی حضرت ابو بکر پہ تنقید کر رہا ہے، اور اگر ہم اپنے لوگوں کو دیکھیں تو وہ معاذ اللہ سیدہ کی طرف خطا کی نسبت کر رہے ہیں. تو آپ اس پورے مقدمے کو کیسا دیکھتے ہیں؟ دونوں طرف خاموشی رکھی جائے، یا سیدہ کا تو ہم ساتھ دیں گے لیکن چلیں خلیفہ اول پہ ہم کف لسان کر لیں؟ ایک عام مسلمان کیا اس میں سمجھے؟ ہم اس پہ جو بھی تجزیہ پیش کریں گے نا، تو جو طنز کے تیر جی جی ہے نا وہ دونوں اطراف سے چلیں گے، کہ کوئی بھی اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے. گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. 1400 سال بعد جب آپ اس کو ڈسکس کرتے ہیں وہ معاملہ اور ہوتا ہے. پھر یہ واقعہ جو زینت بنا وہ صحیح بخاری کی جی زینت بنا. جی جی تو ابھی اگر آپ صحیح بخاری کا آپ دیکھیں کہ اس کو کب عمل میں لایا گیا، اس کو کب تحریر کیا گیا، تو یہ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد ایک بہت بڑے عرصے کے بعد لگ بھگ 200-250 سال کا گیپ بنتا ہے. تو ہمارے یہاں پر ایسے ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر جب آپ ایک بات کو کرتے ہیں تو آپ اگر 40 لوگ ایک لائن میں کھڑا کریں اور آپ کارنر سے سٹارٹ کریں، ایک بندے کے کان میں کوئی بات کہیں تو آخری بندے سے آپ کچھ اور سنیں گے. تو واقعات بدلتے رہتے ہیں. جیسے انسان سنتا ہے اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرتا ہے، سبٹریکشن کرتا ہے. پھر جس کا جو فیوریٹ بندہ ہوتا ہے وہ اس کے تھوڑی حق بجانب ہو کے تھوڑی بات کرتا ہے. تو بات کہاں کی کہاں اور کیسے بن جاتی ہے. میں اس کا ایک بہترین طریقہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ فار گڈ ہمیشہ کے لیے اس کو آپ حل کر سکتے ہیں. اس میں ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. اچھا ریاست کو یہ کرنا پڑے گا کہ جیسے ججز کا ایک پینل بیٹھتا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اسی طرح علماء کی ایک پینل تشکیل دیا جائے، اور اس پینل میں ایسے علماء موجود ہوں جو کسی طرف کے نہ ہوں، جو اپنا بڑا ایک عام سا موقف رکھتے ہوں. جی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ والے ہوں. آپ کو ایسے بہت سے لوگ مل جائیں گے. آپ ان کا ایک پینل بنائیں. اس میں آپ جو ہمارے جوڈیشل یہ ادارہ ہے اس کا بھی ایک ممبر لیں، اور تھنک ٹینکس میں سے بھی لیں. آپ وکلاء میں سے بھی لیں. آپ دیگر اور اداروں میں سے بھی ایسے لوگ لیں جن کی دین کے ساتھ تھوڑی رغبت ہے. آپ ان لوگوں کو ایک پینل میں بٹھائیں، اور ایک طرف وہ لوگ جو باغ فدق میں حضرت ابوبکر صدیق کو حق پہ سمجھتے ہیں وہ لوگ سامنے آئیں، اور ایک طرف وہ لوگ آئیں جو بی پاک سلام اللہ علیہ کو سمجھتے ہیں. تو پھر دونوں آ کر اپنے دلائل پیش کریں، اور یہ پینل پھر فائنلی ڈیسائیڈ کرے کہ اس وقت جو ہوا آیا وہ سیدہ پاک کے ساتھ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی. اور اگر ہوگی تو اب اس کے اوپر ہمارا بحیثیت قوم اس دور میں 1400 سال بعد کیا رد عمل ہونا چاہیے. اس چیز کو فار گڈ ہمیشہ کے لیے ڈیسائیڈ کر لیا جائے، اور اس کے بعد اس چیپٹر کو کلوز کر دیا جائے. ہماری دیکھیں حضور علیہ السلام نے اگر تو یہ کہا ہوتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں آپ نے اگر ٹارگٹ صحابہ کو کیا ہوتا کہ میرے صحابہ کو آپ نے ان سے محبت رکھنی ہے، گو کہ صحابہ کی محبت کا بھی کہا گیا، ایسی بات نہیں. لیکن یہ جو پرٹیکولر ایک اسپیسیفک آیا مبارکہ آئی یہ حضور کی اہل بیت کے لیے آئی. تو اگر آپ اس تناظر میں دیکھیں تو حضور نے صحابہ سے بھی اپنے اہل بیت کی محبت مانگی. اہل بیت سے صحابہ کی محبت نہیں مانگی. تو اب جب صحابہ سے اہل بیت کی محبت مانگی تو پھر محبت بہت سا تقاضا بھی کرتی ہے. پھر محبت یہ تقاضا بھی کرتی ہے کہ کوئی کسی کی نسب سے اگر سامنے آ جائے تو پھر بات اسی کی سنی جاتی ہے. یہاں پر المیہ یہ آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے پاس فلاں قول تھا حضور علیہ السلام کا جس کی بیس پہ انہوں نے سیدہ کو اس معاملے میں نہ کر دی، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک سے بڑھ کر قول کوئی نہیں ہے. تو وہاں پر اللہ کا قول بھی موجود ہے، اور جس کو نریٹ کس نے کیا ہے، جس کو نریٹ حضور علیہ السلام کی ذات نے کیا ہے. تو اب جو قرآن ہے یہ ایک لوگوں میں ابہام پیدا کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا قول ہے. یہ اللہ اور حضور علیہ السلام کا قول ہے. ہمیں اللہ نے ڈائریکٹ نہیں پہنچایا، ہمیں حضور علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ یہ کہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ اور اس کے حبیب کا قول ہو گیا. اسی لیے جب بھی کہا گیا اور کہا گیا وَقُلْ آتِيَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
اگر اس تناظر میں آپ جا کے دیکھیں گے تو پھر آپ جائیں اور دیکھیں قرآن میں کیا ترقی کا ذکر نہیں ہے. بالکل ہے. کیا قرآن میں یہ کہا گیا کہ نہیں حضور کے لیے نہیں ہوگا یا انبیاء کے لیے ایسا نہیں ہوگا؟ انبیاء کا ترکہ اگر یکسر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا ہوتا تو پھر ہم اس چیز کے قائل تھے کہ نبی علیہ السلام کا بھی ترکہ نہیں ہوگا, ان کی وراثت بھی نہیں چلے گی. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی انبیاء کی وراثت چلے, ان کو ان کے حصے ملیں, ان کی اولادوں کو حصے ملیں, اور حضور علیہ السلام کی اولاد کو جو خاتون جنت ہے, جنت کی سردار ہے. اب جنت کی سردار کو یہ دنیاوی چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے, وہ باغ ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا, لیکن کچھ چیزیں دنیا کے سامنے لانا ہوتی ہیں. تو ایک چیز ایسا معاملہ ہوا جس میں اختلافات لوگوں کے سامنے آئے, لوگوں میں بٹوارا ہوا. اب یہ آپ اس کو آزمائش ان ہستیوں کے لیے کہہ سکتے ہیں یا آنے والی امت کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اس وقت تو روح پذیر ہو گیا, آج کی امت جو ہے مخمصے کا شکار ہو گئی کہ وہ کس کو اچھا کہے گی, کس کی طرف جائے گی. لیکن میرے خیال سے ہمیں جب اس معاملے کو باغ فدق کو لینا چاہیے تو ہمیں سب سے پہلے قرآن کی طرف جانا چاہیے. اگر وہاں پر ہے تھا تو ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ سیدہ پاک کا حصہ تھا, وراثت تھی, آپ کا حق تھا. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں, ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی صحابی رسول ہیں تو اگر ان سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو ہم آج کی ڈیٹ میں نہیں ہوتے کہ ہم ان کے اوپر کوئی تشنا اٹھائیں. ہم اپنی رائے ضرور رکھ سکتے ہیں, اپنی محبت کا اظہار, اپنی جو طرفداری کا اظہار ہے وہ کر سکتے ہیں کہ ہم سیدہ پاک کے ساتھ ہیں. لیکن دوسری سائڈ پہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس قرآن کریم کی ایک بعض آیہ مبارکہ موجود ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ کہ اعمال کے وزن ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اب اس میں کیا کہا گیا کہ جس کے اعمال کے وزن اچھے ہوں گے, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ وہ من پسند زندگی گزارے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ اور جس کے برے اعمال کے وزن زیادہ ہوں گے اس کا مقام حاویہ ہے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دنیاوی جتنے بھی لوگ تھے, چاہے وہ خلفاء تھے, جو بھی تھے, ان سے ایسی چیز کا ہونا یہ لازمی نہیں ہے کہ تمام چیزیں صحیح ہوں گی, اس میں کوئی ایسی چیز بھی ہوگی جو تھوڑی سی ہٹ کر ہو جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اعمال کے وزن ہوں گے. تو ایسا نہیں ہوگا کہ اگر ایک عمل ایسا ہوگا تو دیگر اعمال کو کے اوپر بھی پانی ڈال دیا جائے گا. تو یہ بھی ایک بڑا نقطہ ہے قرآن کریم میں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو سمجھا جائے تو پھر آج کے دور کا جو انسان ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس باغ فدق کو بیان ضرور کرے, لیکن اس کے اوپر اپنی رائے کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے ظاہر نہ کرے. مقدمہ لوگوں کی عدالت میں پیش کرے. جو لوگ اس کو سننے کے بعد سیدہ پاک کو حق بجانب سمجھیں گے تو وہ پھر بھی سیدہ پاک کو کچھ دے نہیں سکتے. ٹھیک ہے, بالکل. حضرت ابوبکر صدیق سے کچھ لے نہیں سکتے. تو جو لوگ ان کی سائڈ میں ہیں وہ ان سے کچھ لے نہیں سکتے اور ادھر کچھ دے نہیں سکتے. نہ باغ فدق کو آپ جا کے دیا جا سکتا ہے. تو لہٰذا جو چیز ماضی کا حصہ بن گئی اس کو اگر وہ امت میں اختلاف پیدا کر رہی ہے تو میں تو بڑا اچھا سمجھتا تھا کہ دیکھیں چونکہ تاریخ دانوں کا کام ان کا کام ہوتا ہے لوگوں تک پہنچا دینا کہ چیز اٹھا کے. لیکن بڑا اچھا ہوتا کہ اگر یہ صحیح بخاری کا جب حصہ بنی تھی یہ چیز تو اس کو الیبریٹ کیا جاتا, ایکسپلین کیا جاتا. صرف سیدہ کو وہاں سے حصہ نہیں ملا اور آپ غضبناک لوٹیں, یہ الفاظ منشن کر کے تو پھر اگر حضور کی لخت جگر غضبناک ہوگی تو یہ تو حضور کے غضب کا باعث بنے گا. ایسے ہی تو لہٰذا یہ الفاظ صحیح بخاری میں منشن ہو گئے. تو یا تو آپ صحیح بخاری کو ڈسکارڈ کر دیں, آپ کہیں ہم اسے مانتے ہی نہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پنجابی کی مثال ہے کہ بوٹی بوٹی لال تھے شورا شورا رام, ایسے تو آپ نہیں کر سکتے کہ جی فلاں چیز جو ہمارے مطلب کی ہے اسے ہم حلال کے اس میں لیں گے. تو اس معاملے میں بڑا سوچنا پڑے گا. اور جو میں نے تجویز دی ہے آپ کے ذریعے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ امت کے بڑھتے ہوئے اختلاف, اور یہ میں کہتا ہوں کہ مین پوائنٹ ہے امت کے اختلاف کا باعث ہے جہاں سے بٹوارا ہو جائے امت میں. اور اس میں کسی اہل سنن یا اہل تشیع کی بات نہیں ہوتی. آپ کو اس میں ایک پنجتنی گروپ بھی مل جائے گا جو پنجتن پاک سے بے حد بے پناہ محبت رکھتا ہے. وہ اصحابہ کرام کا بھی باغی نہیں ہے, ان سے بھی ایسی بات نہیں کہ وہ ان کے خلاف بات کرتا ہے, لیکن وہ کہتا ہے جہاں حضور کی آل اہل بیت ہے وہاں پر ہم کسی کو نہیں دیکھتے.
تو وہ گروپ کہاں پر جائے گا؟ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک معتبر مکتب کا عالم جو اہل سنت کی طرف سے ہو، اگر اس میں دیوبند کو شامل کرنا چاہ رہے ہیں، اہل حدیث کو شامل کریں تو بے شک وہ بھی شامل ہوں. یہاں سے آپ کو اہل سنت کی سائڈ سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ کو یہ نہیں صرف اہل تشیع کی سائڈ پہ آنا پڑے گا، آپ کو اہل سنت کی سائڈ سے لوگ مل جائیں گے اور وہ آ کے اس کو ڈیفینڈ بھی کریں گے. تو پھر آپ ان کے بیانات سنیں. آخر دنیا میں یہ دیگر چیزوں کے فیصلے نہیں ہوتے، تو آج بھی یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. بڑی عام سی بات ہے. اچھا، اسی تناظر میں ہم نے صدیقی خلافت کی بات کی، تو غدیر خم پر آپ نے کہا کہ وہ خلافت کا معاملہ نہیں تھا، وہ اس سے بھی اوپر کی بات تھی. لیکن ہم مزید اگر یہ دیکھیں، جو زیدیہ فرقہ ہے جس کو عام طور پر اہل تسنن کے قریب بھی مانا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں اہل تسنن اور اہل تشیع کے مابین زیدیہ اسماعیلیہ، یہ بیسیکلی اقامت دین اور سیاسی نظام کی ہی ایک اختلافی بات ہے کہ امام کا تقرر آسمان سے ہوتا ہے یا خلافت باہمی مشاورت سے ہے. اس تناظر میں پوچھنا ہی آپ سے چاہوں گا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی کا حق تھا، ان کو نہیں دیا گیا. اہل تسنن میں جو مولائی گروپ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مولا علی کو اہل سمجھتے ہیں، ان کو ملنی چاہیے تھی، ان میں کمپیٹنسی بھی تھی، صلاحیت بھی تھی، لیکن امت کے وسیع تر مفاد میں مولا علی نے 3 خلافتوں میں خاموشی اختیار کی. اور جو ایک شیعہ عالم جواد نقوی صاحب، انہوں نے بھی اس بات کو بیان کیا کہ سیدنا علی بہتر جانتے تھے کہ میں نے کس سے لڑنا ہے اور کس سے نہیں لڑنا. تو مولا علی کا ان 3 خلافتوں میں جو رویہ ہے اور موجودہ ہمارے ہاں جو ایک بدتمیزی ان ہستیوں سے ہو رہی ہے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑی عام سی بات ہے. کچھ مسئلوں کو گمبھیر کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں الجھنے والی ایسی بات ہوتی ہے. ایک بڑی عام سی سادہ سی بات ہے. حضور علیہ السلام نے مولا علی سرکار کا مقام و مرتبہ واضح کر دیا. بالکل. ٹھیک ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ علم والا اور لا علم برابر نہیں ہو سکتے. اب اس لا علم میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جاہلیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. لا علم میں مختلف کیٹیگریز آتی ہیں. جیسے غریب اور امیر میں کیٹیگری ہوتی ہے. ایک بہت زیادہ امیر ہوتا ہے، ایک درمیانے طبقے کا امیر ہوتا ہے، پھر ایک لو لیول کا امیر ہوتا ہے، پھر آپ کے پاس سفید پوش طبقہ ہوتا ہے. اس میں بھی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. پھر ایک جو غربت کا ہوتا ہے، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جو غریب سے غریب تر ہوتے ہیں. تو اسی طرح علم والا جو میدان ہے، جب آپ لا علم کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جاہل ہے شخص. اس لا علم کے چھتری کے نیچے 3 کیٹیگریز آتی ہیں. ایک وہ جن کے پاس ایک حد کا علم موجود ہے، ایک ہیں جن کے پاس اچھا علم موجود ہے، اور ایک وہ ہیں جن کے پاس علم کی ایک لو کیٹیگری موجود ہے. اور جب آپ اس کا موازنہ علم والے سے کرتے ہیں تو علم والا وہ شخصیت ہے کہ جس کے پاس کلی طور پر علم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کلی طور پر علم دینے والے کے لیے اللہ نے کہا کہ وہ اور جس کے پاس لا علم، جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ برابر نہیں ہو سکے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک وہ کھجوروں والا واقعہ پیش آیا جس میں حضور کی واضح بشارت موجود تھی. اس سے واضح ہوتا ہے کہ علم مولا علی سرکار کے پاس ہے. حضرت عمر کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا. اب اس موقع پہ اب وہ لوگ جو ایسے مکاتب سے تعلق رکھتے ہیں فوراً شرک کے فتوے جھاڑ دیتے ہیں. تو اللہ کے ہوتے ہوئے حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوتا. انہوں نے یہ کیوں نے کہا کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ علی کو کوئی مرتبہ ملا تھا تو عمر یہ بات کہہ رہا ہے. تو اس مرتبے کو تو حضور نے پہلے سے ڈیفائن کر دیا. اب اس کو خلافت میں نہ الجھایا جائے. ٹھیک ہے. خلافت تھا آپ کے دینی دنیاوی امور کو مکس کر کے چلانا. جو کما حق وہ دینی امور تھے. ٹھیک ہے. ایک امامت دنیاوی امامت ہوتی ہے صحیح، اور ایک امامت دوسری امامت ہوتی ہے. آپ ان 2 امامتوں کو مکس نہیں کر سکتے. تو آپ یہاں پر حضرت علی علیہ السلام کا جو رتبہ ہے وہ آپ خلافت کی اس میں لا کے اس کو مکس نہیں کر سکتے کہ جی چونکہ خلافت ان کو کیا ان کا حق تھا یا ان کا نہیں تھا. اگر مولا علی سرکار وہاں پر یہ فرماتے کہ میں اس خلافت سے بالکل یکساں، جیسا کہ آپ نے کیا، آپ نے شروع میں بیت والا معاملہ نہیں کیا، تو اگر آپ سے یکسر اختلاف کرتے تو یقیناً ایک نیا گروپ مارز وجود میں آتا. لیکن مولا علی سرکار کے سامنے دین تھا. آپ نے دین کو لے کے چلنا تھا، اس کو لے کے چلنا تھا، امت کے سامنے دین کو لے کے آنا تھا، یکجہتی پیدا کرنی تھی حضور اسلام کے وصال مبارک کے بعد. تو لہٰذا خلافت آپ کو بہت چھوٹی چیز نظر آئی. صحیح. اور ویسے بھی اس سے ہم کسی کے نمبروں کا تعین نہیں کر سکتے.
اس کی افضلیت کا ہم معیار اس خلافت کے اس سے بیان نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ نمبروں کی ترتیب جی اس کا معیار ہوتا کہ افضل کون ہے تو پھر حضور علیہ السلام تو آخری نبی ہیں. جی جی پھر آپ ان کی افضلیت کو کیسے ثابت کریں گے؟ صحیح. اس طرح تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سب سے افضل ہوں گے. بالکل. لیکن یہاں پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سردار الانبیاء حضور علیہ السلام ہیں. تو مولا علی سرکار کو خلافت آخر پہ دینا اس کا مقصد یہ تھا کہ جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ تمہاری مثال میرے ساتھ ایسی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے یہ باور کرایا کہ مولا علی سرکار کا رتبہ ان خلافتوں سے بہت بڑھ کر ہے. تو جیسے میں آخری نبی کے طور پر آیا اور میرے ہی معاملات لے کر رہتی دنیا تک رہے، اسی طرح مولا علی سرکار آخری خلافت لے کے اس کے بعد ملوکیت کا ذکر شروع ہو گیا. ایسے ہی ہوا. تو یہ تمام چیزیں واضح کرتی ہیں کہ مولا علی سرکار کو ان چیزوں سے نہ کوئی غرض تھی اور نہ کوئی معاملہ تھا، اور یہ تمام چیزیں ان کے علم میں تھیں. صحیح. لیکن جو اس وقت ہوا یہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے. ایک سچویشن کریٹ ہوتی ہے تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. کئی لوگ اس کو لے کے متفرق ہو گئے، کوئی ایک سائڈ پہ چلا گیا، دوسری سائڈ پہ چلا گیا. کئی ایسے لوگ تھے جو درمیان میں رہے اور جنہوں نے اس بات کو سمجھا بھی کہ اگر مولا علی سرکار نے بھی اسٹیپ لے لیے تو یہ بہتری کی طرف ہی جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے ولایت کی بات کی تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کلمے میں ایک جملے کا اضافہ کرتا ہے، اشہد ان علی ولی اللہ. بظاہر تو یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے، ہم مولا علی کی ولایت کے قائل ہیں، لیکن پریکٹیکلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ولایت علی کا جو ایک عملی نمونہ ہے وہ اہل تسنن کے ہاں ملتا ہے. جو صوفیاء کے ہاں ایک سلاسل ہیں، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، سب اپنا سلسلہ وہاں لے جاتے ہیں. تشیع کے ہاں اس طرح نہیں ہے. تو آپ نے جو مولا علی کے حوالے سے بات کی کہ وہ خلافت سے بہت اوپر کی بات ہے کہ وہ اصلاح کے لیے آئے تھے، چاہے وہ خلافت کے مشورے ہوں یا تزکیہ نفس کی باتیں ہوں، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی ہدایت کے امام ہے، تزکیہ نفس وہ کرنے آئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا آقا علیہ السلام کی طرف سے انہیں اسی منصب کے لیے چنا گیا تھا؟ اور اگر اسی کے ساتھ میں جوڑوں کہ وہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں علی ولی اللہ، لیکن عملاً تسنن میں وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ مولا علی کا وہ فیض ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں. دیکھیے یہ بھی ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر اختلاف رائے پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اہل تشیع کا محبت کا معیار اور ہے، ان کا انداز الگ ہے. اہل تسنن کا جس گروپ کا آپ نے ذکر کیا، اہل تسنن میں اب مختلف گروپ ہیں جیسے میں نے ذکر کیا. ایک ایسا بھی گروپ ہے جو بالکل آل پاک کی نفی کرنے کے برابر آ رہا ہے اور وہ اس کی ہر صورت کوشش ہوتی ہے کہ حضور کی آل کا معیار نیچے کیا جائے. ایک صاحب اب فوت ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے، ان کا ہمیشہ اختلافی نوٹ رہا اور وہ اہل سنت کی نمائندگی کرتے تھے. انہوں نے تو واضح کہہ دیا کہ جو یہ درود میں آل کا ذکر ہے، اس آل سے مراد امت ہے، حضور کی یہ جو نسب ہے یہ نہیں ہے. تو اگر اس حد تک بغض لوگوں کے دلوں میں ہے، اب سوچیں اس شخص کا جنازہ بھی لوگوں نے پڑھایا، اس کی بھی مغفرت کی دعا اللہ کے حضور کی، کس اللہ کے حضور کی کہ جس کا پیغام ہی حضور علیہ السلام نے پہنچایا، اور اسی حضور علیہ السلام نے آیت مودت میں محبت بھی مانگ لی اپنے اس کی. لیکن اس شخص کو اتنی تکلیف تھی کہ اس نے اس کو کہا کہ یہ جو آل ہے یہ نسب نہیں ہے حضور کا، یہ تو امت کے نشانی بتائے گی. تو اب یہ جو مختلف گروپ ہیں، ان مختلف گروپوں کا اپنا اپنا زاویہ ہے، محبت کا اپنا طریقہ ہے. اہل تشیع اپنے طریقے سے کرتے ہیں. اہل تسنن کے جس گروپ کی آپ بات کر رہے ہیں یہ گروپ بڑا با ادب گروپ ہے. صحیح. ہم خود اس گروپ کے بہت قائل ہیں اور میں ان کو اہل تسنن کا گروپ نہیں کہتا. اچھا. میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ اصل میں حق پہ ہیں. وہ لوگ ٹھیک ہے جو مختلف چیزوں کا موازنہ کرنے کے بعد وہ حضور کی آل کا بھی موازنہ کرتے ہیں، حضور کے اصحاب کا بھی موازنہ کرتے ہیں، پھر ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں جو اللہ کے حبیب نے بتائی ہے. وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ اصحاب کو آل سے اوپر لے جائیں، وہ کبھی ایسا نہیں کرتے کہ آل کو اصحاب کے نیچے لے کے آ جائیں. ان کو حضور کا یہ قول بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے اور اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ یہ جو میرے لوگ ہیں، خاتون جنت کا فرمایا کہ جنت کی سردار ہیں، حسن حسین کا فرمایا کہ جنت کے سردار ہیں، علی سے بہتر ہیں. ان کو ذہنوں میں یہ قول رچ بس گیا ہے
کہ جو جنت کے سردار ہیں ان کا موازنہ جنت کے امیدواروں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، صحیح، اور وہ اسی چیز کے قائل ہیں۔ میں اسی گروپ کو ایک پرفیکٹ لائن کے اوپر دیکھتا ہوں کہ وہ ٹھیک راہ پہ چل رہے ہیں۔ آپ کبھی ان کے پاس جائیں تو آپ ان کے منہ سے کبھی اہل تشیع کے خلاف کوئی حرزہ سرائی نہیں سنیں گے، آپ ان کے منہ سے اہل سنن کے خلاف کوئی حرزہ سرائی نہیں سنیں گے۔ انہوں نے اپنی ایک لائن رکھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے قرآن اور حضور کی اطاعت کو پکڑا ہوا ہے، اب وہ اسی لائن کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو آپ نے اگر ان کا محبت کا دیکھنا ہے معیار تو یہ سب سے بہترین معیار ہے، لیکن آپ اس کو اہل تسنن نہیں کہہ سکتے، صحیح، کیونکہ جو دوسرا طبقہ ہے جو جنہوں نے اہل سنن کی سندیں بانٹ رہے ہیں، انہوں نے اس گروپ کو اس سنیت کی سند سے باہر کر دیا ہے، اس دوڑ سے باہر کر دیا، وہ ان کو مانتے ہی نہیں کہ سنی ہے۔ لیکن یہ قدرتی بات ہے کہ آپ ہمارے پیر ہے، اس کا نعت خان ہے، اس شاعر بھی ہے، وہ لکھتا ہے کہ تو جس سخی دے بوئے تجا سے ہیں اتھے علی لکھیا پاسے ہیں۔ تو یہ قدرتی بات ہے، آپ جس بھی سخی کے در پہ جائیں گے وہاں پر مولا علی سرکار کا نام ہی لکھا ہو پائیں گے۔ تو یہ اپنے اپنے معیار تو ہو سکتے ہیں محبت کے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس میں کسی کو کلی طور پر غلط نہیں کہہ سکتے کہ فلاں ہے۔ آپ اپنا تجزیہ تبصرہ پیش کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پیش کیا کہ حضور نے مرتبہ مولا علی سرکار کا یہ بتا دیا، اصحابہ اکرام نے اس کی پیروی کی، جیسے حضور نے فرمایا آپ ویسے ہی لے کے چلے۔ اب یہ آگے یہ میرے خیال سے یہ اس امت کا اپنا کیا درا ہے، اس میں اپنی دکانوں والا معاملہ بھی ہے۔ اگر یہ سب مل کے اہل بیت کی محبت اور مودت ہی کرنا شروع کر دیں گے تو پھر یہ روٹیوں والا معاملہ کیسے ہوگا؟ جب تک یہ عوام نہیں لڑتی رہے گی تو یہ مولویوں کے دروازے تو بند ہو جائیں گے۔ یہ کہ اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے جی کہ مساجد ویران ہو گئی ہیں اور اولیاء کے در آباد ہو گئے ہیں۔ یار پہلے اپنے اندر نقص تو دیکھو، جو مساجد تم نے آباد کی کیا تم ان کو مساجد کہہ سکتے ہو؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے، لیکن تم نے اسے فرقے کا گھر بنا دیا۔ وہ کسی مولوی کا گھر تو ہے، کسی ذاکر کا گھر تو ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا گھر نہیں ہو سکتا۔ تم اس میں اللہ کے گھر والی کوالٹی تو پیدا کرو، تو پھر دیکھو کہ لوگ اگر اولیاء کے در چھوڑ کے نہ مسجد میں آئے تو بات کرنا۔ لیکن اولیاء کے در آباد کیوں ہوئے؟ جب وہ ایک مسجد میں گئے تو ان کو رہنے کی جگہ نہیں دی گئی، جب دوسری مسجد میں دے گئے وہاں پر بیٹھنے کی جگہ نہیں دی گئی۔ تو ایسے میں جب انہوں نے کسی ولی کا در دیکھا جو کھلا ہوا تھا، بغیر کسی فرقہ دیکھے، بغیر کسی کا مذہب دیکھے، صرف اللہ کی مخلوق کے لیے کھلا تھا، تو پھر لوگوں نے سمجھا یہ بہترین در ہے۔ صحیح۔ اچھا، اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ سیدنا علی علیہ الصلاۃ والسلام جب خلیفہ بنے تو آپ کی خلافت سے متعلق بھی بہت سے اختلافات سامنے آئے۔ سب سے بنیادی معاملہ جنگ جمل کا سامنے آیا، اس میں ام المومنین سید عائشہ ہیں، سیدنا طلحہ ہیں، زبیر ہیں۔ اس میں بھی ایک عام مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک طرف مولا علی ہیں، ایک طرف حرم رسول ہیں، تو ہم کس طرف جائیں؟ تو آپ اس بارے میں ایک عام مسلمان کی کیا رہنمائی کریں گے کہ دونوں طرف نسبت رسول اللہ سے ہیں؟ چلے ہم اصحاب کی بات نہیں کرتے کہ ایک طرف ایک درجے کا گھرانہ تو ازواج کو بھی حاصل ہے، اہل کساء کا مرتبہ تھوڑا بلند ہے، لیکن مولا علی اولی الامر ہیں، خلیفہ راشدہ، ان کی اطاعت بھی واجب ہے۔ تو ہم سیدہ عائشہ کے بارے میں وہاں کیا کمنٹ پاس کریں اور مولا علی کے بارے میں کیا کمنٹ پاس کریں، یا آپ اس مسئلے کو بھی ریاست کے حوالے کریں گے؟ میرے خیال سے اس پہ بھی ریاست کو انٹروین کرنا چاہیے، اور ایک بارگی اس کے اوپر بھی ایک فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ ایک اور ایشو جس کے اوپر شاید ہم بعد میں آ جائیں، جیسے حضرت عمر فاروق کی جو شہادت کا واقعہ ہے، وہ بھی مسئلہ حل طلب ہے، اور میں نے یہ واضح ریاست کو پیغام دیا بھی ہے کہ اس مسئلے پہ بھی دونوں طرف کے علماء کو بلائیں اور تاریخ اٹھائیں، جس کے پاس دلائل موجود ہوں آپ اس حساب سے بتا دیں کہ یہ محرم ہے یا محرم سے پہلے۔ تو یہ جو آپ نے مولا علی سرکار کی خلافت میں اور پھر جو وہاں پر معاملات پیش ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یہاں پر دیکھیں ہم فیصلہ کرنے والے تو نہیں ہیں، ہمیں فیصلہ حضور الاسلام کا دیکھنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، تو حضور الاسلام نے کیا فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، بس بات ختم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر چاہے جو ازواج مطہرات ہیں ان میں سے کوئی ہو یا اہل بیت کی کوئی اور فرد ہو، میں اس میں آپ کو صحابہ سے اوپر کی بات بتا رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ازواج مطہرات میں سے کوئی ہو یا اہل بیت کا ہی، حسن و حسین میں سے ہی کوئی ہو، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ حضور نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، تو ہم نے علی کا ساتھ دینا ہے۔ سبحان اللہ، صحیح۔
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ قول مبارک حضور علیہ السلام کا ہے. اگر ہم اس قول کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم حضور کی اطاعت نہیں کریں گے. صحیح. تو کم از کم میں تو کافر نہیں ہونا چاہتا. ٹھیک ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. ٹھیک ہے. وہاں پر جو واقعات پیش ہوئے، جیسے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے لے کے آنا، اس کے پیچھے محرکات دیکھنے پڑیں گے کہ وہ خود آئیں یا ان کو لایا گیا. صحیح. یہ دو علیحدہ چیزیں. ٹھیک ہے. دیکھیں، کسی کے بھی ذہن بنانے میں آپ کو ٹائم نہیں لگتا. آپ اس کے سامنے مختلف چیزیں پیش کرتے ہیں، آپ اس کا ذہن سازی کرتے ہیں، اور پھر ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے نا کہ آپ کو اس لیے لایا گیا کہ آپ آئیں گی تو جنگ نہیں ہوگی. مولا علی سرکار آپ کو دیکھ کے تو ایک ادب والا معاملہ رکھیں گے. تو اب دیکھیں یہ بھی تو لانے کا ایک طریقہ کار ہو گیا. تو ہمیں یہ بہت سی چیزیں دیکھنی پڑیں گی. اس میں حضور علیہ السلام نے اپنی ازواج مطہرات کے سامنے بیٹھ کے اپنی بات ایک ارشاد فرما دیا تھا، اور اگر اس ارشاد کی اس روشنی میں دیکھا جائے تو آپ نے مولا علی سرکار کے مقام مرتبہ کو اور آپ کے حق پہ ہونے کو واضح کر دیا. تو میں آج کے دور میں اپنے تئیں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا کہ وہ حق پہ تھے یا وہ حق پہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا علی حق پہ ہے تو بات ختم ہوگی. حضور کے بعد اگر کوئی رتبہ ہے، کوئی مقام ہے، تو وہ مقام میں سیدہ اور شیر خدا ہے. اس کے بعد آپ تمام مراتب کو حسن حسین کے بعد لے کے آتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم جب مراتب کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم جنت کے سرداروں کو چوتھے نمبر کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارے خطبوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو یہ بڑا المیہ ہے. یہ آپ حضور کے قول کے خلاف جا رہے ہیں. حضور کا قول کہہ رہا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، بات ختم کر دی حضور نے. تو اس کے بعد بھی اگر آپ کسی اور سائڈ پہ جاتے ہیں، آپ کسی اور سائڈ کو کہتے ہیں کہ وہ حق پہ تھی، تو پھر تو آپ حضور کے قول کی نفی کر رہے ہیں. تو فیصلہ ہم نہیں دینا، حضور نے دے دیا. اچھا، جنگ جمل میں تو چلیں کبار صحابہ کرام ہیں، سینئر صحبت یافتہ افراد ہیں، لیکن جو صفین کی جنگ ہوئی ہے اس میں ہمیں بظاہر کوئی سینئر صحابی بھی نہیں ملتا، اور کوئی ایسا شخص بھی نہیں ملتا جس کے پیچھے کوئی حدیث کھڑی ہو یا قرآن مجید کی کچھ آیات کھڑی ہوں. ان میں سے اکثر و بیشتر فتح مکہ پہ مسلمان ہونے والے ہیں، جن کو طلقاء یا مؤلفۃ القلوب بھی کہہ دیا جاتا ہے. تو وہاں تو بظاہر آپ اصلاح فرمائے کوئی ادب والا معاملہ بھی نہیں ہے، معمولی لوگ ہیں، یا چند ایک لوگ شاید ساتھ ہوں بھی، لیکن جو بنیادی شخص ہے جس کے اوپر پورا اختلاف کھڑا ہے، تو وہاں پر ہم کیا اس میں رائے قائم کریں گے کہ مولا علی سے روایات بھی ملتی ہیں کہ میں اہل شام میں سے امیر شام کو کبھی معاف نہیں کروں گا، باقی سب کو میں معاف کر دوں گا. تو یہاں پر موجودہ اگر ہم دعوت اسلامی کو دیکھیں یا اس طرح کے اور لوگوں کو دیکھیں، نعرے بازیاں بھی شروع ہو رہی ہیں، ان کے نام کے عرس بھی منائے جا رہے ہیں. سنی بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ اب مولا علی کا ساتھ دیں، اعلیٰ حضرت کا ساتھ دیں، الیاس قادری صاحب کی اس رائے کے اوپر آئیں. یہاں پر بھی آپ اگر یہ فرمائیں کہ حضور کو دیکھیں گے، لیکن عام مسلمان ذرا وہ باؤنڈ سا ہو جاتا ہے. نشانیاں عقل والوں کے لیے. ٹھیک ہے، مجھے اب دوسری سائڈ پہ نہ لائیں. چلے ٹھیک، یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، کیوں یہاں پر کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کو جب تک آپ مراتب کو اور ان ازواج مقدسہ کے مقام کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ اسی مخمصے کا شکار رہیں گے. اللہ نے جیسے رشد و ہدایت کو گمراہی سے علیحدہ کر دیا، وہ جو رشد و ہدایت ہے وہ قرآن کی آیات کی صورت میں، حضور کے اقوال کی صورت میں موجود ہیں. اب یہ تمام چیزیں جب ہمارے سامنے موجود ہیں تو پھر اگر ہم کہیں کہ جی فلاں شخص مولا علی سرکار کے سامنے آ گیا ہے اور ایسے معاملات، اور مولا علی سرکار کا یہ کہنا کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ حضور نے صرف یہ تو نہیں فرمایا کہ حق علی کے ساتھ ہے، حضور نے ساتھ یہ بھی تو فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ قرآن ہے اس کے خلاف جو اٹھے آپ اس کے نعرے مروانا شروع کر دیں. صحیح. تو پھر آپ دیکھ لیں آپ ایمان کے کس لیول پہ کھڑے ہیں. اگر کسی نے اپنے ایمان کا معیار چیک کرنا ہے، یہ جن لوگوں کا آپ نے ذکر کیا یہ بہت بعد کے لوگ ہیں، یہ چند صدی پہلے کے لوگ. یہ مقام میں مولا علی سرکار مقام ابو طالب علیہ السلام یہ اس کا معیار کا کریں گے، تعین کریں گے. صحیح. اب ان کے مختلف ایسے متضاد بیانات ہیں. میں چونکہ ایسے لوگوں کو ڈسکس نہیں کرتا، میں شاید ان کو سمجھتا ہی نہیں کہ ان کو ڈسکس کیا جائے، کہ جب یہ لوگ اگر معیار طے کرنے پہ آ جائیں ان ہستیوں کا جن کا معیار حضور علیہ السلام طے کر گئے، اور حضور علیہ السلام کے طے کردہ معیار سے نیچے لا کے کریں. اب یہ آپ بتائیں کہ اگر قرآن مولا علی سرکار کے ساتھ تھا تو جو شخص قرآن کے خلاف آ جائے کیا کہیں گے اس سے؟
صحیح ہے. یہ بتا دیں, فتویٰ دے دیں یہاں پر, ٹھیک, یہ بتا دیں کہ جی ہمارا اس بارے میں فتویٰ بنتا ہے, ہم اسی فتوے کے قائل ہو جائیں گے. صحیح. تو جو قرآن کے خلاف آنے کے لیے فتویٰ بنتا ہے آنے والے کے لیے, وہی مولا علی سرکار کے خلاف آنے والے کے لیے بنے گا. صحیح ہے. اس سے مزید چیز میں آگے ٹھیک ہے. بغیر کسی کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے بغیر کہوں گا, کیونکہ جب آپ بات کریں گے تو پھر آپ کی باتوں میں تشنگی بھی آئے گی, آپ کی باتوں میں مولا علی سرکار کے حضور اسلام کی وجہ سے جو پیار ہے ہمارا ان کی ذات کے ساتھ, پھر ان کی نسب سے ہونا, ان کے خون سے ہونے کے حوالے سے جو ہمارا پیار و محبت ہے ان کے ساتھ, تو یقیناً جو ہمارے والد کے خلاف جنگ لڑے گا ہمارا اس کے ساتھ محبت کبھی نہیں ہو سکتی. لیکن ہماری یہ بھی کوشش ہوگی کہ اگر مولا علی سرکار نے اپنی فوج کو اہل شام کے اوپر دشنام ترازی اور گالیاں دینے سے روک دیا, صحیح, یہ نہج البلاغہ کے خطبے موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ نے آواز سنی, آپ باہر نکلے خیمے سے, پوچھا کیا ہو رہا ہے, تو بتایا گیا کہ ہماری فوج والے ان کی فوج پہ گالیاں دے رہے ہیں, ان کی فوج ہار چکی تھی, تو آپ نے منع فرما دیا. اور یہ مولا علی سرکار کا واضح قول موجود ہے, میرے خیال سے اس مسئلے کا حل ہے. آپ نے فرمایا تم کسی کے برے باپ کو گالی نہ دو یا برا بلا نہ کہو, کیونکہ اگر تم اس کے برے باپ کو برا بلا کہو گے تمہارے اچھے باپ کو برا بلا کہے گا. تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی مولا علی سرکار کے اوپر انگلی اٹھائے, لہٰذا ہم اپنی انگلیاں نیچے ہی رکھیں گے, لیکن یہ ضرور مقدمہ اس امت کے سامنے ضرور پیش کریں گے. ہم اس معاملے میں ریاستی اداروں کے سامنے پیش کریں گے کہ فیصلہ کیا جائے کہ اگر کوئی شخص قرآن کے خلاف آتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا. صحیح. تو پھر حضور اسلام کا یہ قول کہاں لے کے جائیں گے, قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ جو اگر قرآن علی کے ساتھ ہے, جو تو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ قرآن کے مقابلے میں آئے گا. صحیح. اچھا, اسی سے اگر ہم آگے چلیں, سیدنا امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی روایات میں ملتا ہے کہ دوسری صفین مولا حسن سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں, لیکن اہل شام کی طرف سے صلح کی پیشکش کی گئی, جس کو ہم صلح حسن کے نام سے بھی جانتے ہیں, اور آقا علیہ السلام کی بشارت بھی ہے, میرا یہ بیٹا سردار ہے, مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں یہ صلح بھی کرائے گا. اس پر بھی بڑی چیم و گوئیاں ہیں, کام مسلمان پریشان رہتا ہے کہ ایک رویہ تو یہ ہے کہ بس شہزادوں نے صلح کر لی تو ہم ان کے بارے میں اب نرم ہیں. سیدنا علی کا اختلاف تھا, ٹھیک ہے, لیکن شہزادہ صلح کر رہے ہیں. ایک تحقیقی رائے یہ ہے کہ یہ اسی طرح کی صلح ہے جیسے صلح حدیبیہ تھی. تو یہاں آپ ایک عام مسلمان کو کیا سجیسٹ کریں گے, وہ کیا سوچے, کیا سمجھے؟ آپ کے سوال میں جواب ہے. ٹھیک ہے. حضور نے کیا فرمایا, یہ میرا سید بیٹا ہے, سردار بیٹا ہے. تو سب سے پہلے تو اس کی سرداری کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا. واہ, صحیح. بہت بڑا قول تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. اور صرف یہ نہیں تھا کہ یہ میرا سید سردار بیٹا ہے, آپ نے ساتھ فرمایا اس کا خیال رکھنا. تو میں اس کو قول تو نہیں کہوں گا کہ قول تو ان پاک ہستیوں کا ہوتا ہے. میں نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی اس بارے میں, تو میں نے کہا کہ حضور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ میرا سید بیٹا ہے, اس کا خیال رکھنا. امت نے آپ کی بات پر منوان عمل کیا, آپ کے اس نواسے کا اتنا خیال رکھا کہ نہ تیر مارا نہ تلوار ماری, بس زہر دے کے مار دیا اس کو. تو یہ حضور نے جس بچے کو سردار کہا اس کے ساتھ حضور کی امت نے کام کیا. تو لہٰذا آپ کے سوال میں جواب موجود ہے کہ اگر حضور نے سردار کہہ دیا تھا تو پھر امت کو چاہیے تھا اس کی سرداری کو قبول کرتے. صحیح. کل آتی اللہ و رسولہ, یہ جو الفاظ ہیں نا, یہ ان سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا. بالکل. کوئی بھی طبقہ ہو, کوئی بھی مکتب ہو, کوئی عالم دین ہو, کوئی عالم مکتب ہو, کوئی مولوی ذاکر, آپ جس مرضی کو اٹھائیں, محدث کو اٹھائیں, مفسر کو اٹھائیں, وہ ان سے جان چھڑا کے بتائے. صحیح. تو آتی اور رسول کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کے قول اور فعل کی اطاعت کرنی ہے. اگر حضور نے مختص فرما دیا کہ سردار ہے تو سرداری مانو. 2 گروہ بہت اچھی بات ہے, 2 گروہ تھے, وہ دونوں گروہ ایک کام کرتے, 2 گروہ بن جاتے اور آگے دونوں کہتے کہ سردار آپ ہیں. صحیح. اللہ کے رسول نے سردار آپ کو مختص کیا ہے, لہٰذا سرداری آپ کی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. جہاں تک صلح حسن والی بات ہے, ہم اس سے بہت سنتے رہتے ہیں, لیکن اس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کیا جن لائنز کے اوپر صلح ہوئی, صلح یا کوئی جو پیکٹ لکھا جاتا ہے, اس کی بنیاد اس میں دیے گئے پوائنٹس کے اوپر ہوتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. جی جی. آپ ایک عام زندگی کی مثال دوں گا
چونکہ اہل عقل والوں کے لیے نشانی ہے، عقل والے اس کو دیکھ لیں گے کہ آپ اگر کسی محفل کی اجازت نامہ ڈی سی سے لیتے ہیں نا، جسے NOC نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ بولا جاتا ہے، تو اس نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ میں کلازز ہوتے ہیں مختلف، اس میں کسی ایک کلاز کی آپ نفی کر دینا یا اس کے اوپر عمل پیرا نہ ہو تو آپ کی NOC کینسل ہوگی، ایسے ہی ہے۔ تو کیا صلح حسن والے معاملے میں ان کلازز کو پورے طریقے سے دیکھا گیا؟ نہیں دیکھا۔ تو جب نہیں دیکھا گیا تو ختم ہو گیا۔ جو امام حسن علیہ السلام نے صلح کی، لیکن اس کے پیچھے بہت سی اور باتیں تھیں۔ خلافت راشدہ نے ختم ہونا تھا۔ اگر یہ امام حسن علیہ السلام اس کو کنٹینیو کرتے تو خلافت راشدہ تو 30 سال تک تھی، 30 سال کے بعد ملوکیت تھی، تو پھر اس کا مطلب آپ کا دور ملوکیت میں داخل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو امام حسن علیہ السلام کو اس چیز کا ادراک تھا، آپ علم کے شہر کے نواسے تھے اور علم کے باپ کی اولاد میں سے تھے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ تمام علم ان سے موجود تھا کہ 30 سال بعد ملوکیت ہے، لہٰذا 29 سال 6 ماہ تک مولا علی سرکار کا دور ختم ہوا، اس کے بعد 6 ماہ کا دور ہوا تو آپ نے وہ سرداری اٹھا کے دے دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا جو ذہن ہے، جو ان کی علمی سطح ہے، اس کے اوپر آج کے دور میں بات نہ کیجیے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو کیا، انہیں تو اور بھی بہت معاملات کی، کیا ہم وہ فالو کرتے ہیں؟ صحیح بات، صرف ایک صلح حسن کو ہی ہم نے فالو کرنا ہے اور دیگر چیزوں کو بھی دیکھیں۔ صلح حسن کو فالو کرنے کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ پھر بعد میں امام حسن کو زہر دے دیا جائے۔ ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی جانور پیاسا مر جائے تو اس کا ذمہ دار حکمران ہے، تو امام حسن پھر کس کے دور میں شہید ہوئے؟ پھر امام حسن کو دفن کیوں نہ ہونے دیا مسجد نبوی میں؟ اس دنیا کی سب سے بڑی گدی، یعنی کہ حضور کے روضہ مبارک کا جو سب سے بڑا سجادہ نشین ہے، جو سب سے بڑا گدی نشین ہے، وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات ہے۔ لیکن یہ المیہ ہے، اس قوم کا المیہ ہے، اور یہ قوم نہیں بخشی جائے گی اس بات کے اوپر کہ انہوں نے اس شہزادے کو وہاں پر دفن نہیں ہونے دیا۔ دوسرا شہزادہ آگے آتا ہے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، اسے نماز جنازہ پڑھانے سے روک دیا جاتا ہے، تیروں کی بارش جنازے پہ کی جاتی ہے، تو یہ سرداری کا پاس رکھا گیا۔ تو اگر اس طبقے نے پاس ہی نہیں رکھا، صحیح، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ صلح رہ گئی تھی؟ صحیح بات ہے۔ آپ صلح کے اوپر لوگوں کو قائل کر رہے ہیں کہ صلح کو مانیں، صلح کو مانیں، آپ زہر دینے کے اوپر کیوں نہیں قائل کر رہے؟ صحیح، آپ جنازے پہ تیر چلانے کے اوپر کیوں نہیں قائل کر رہے؟ آپ حضرت امام حسن علیہ السلام کے وہاں پر مدفن ہونے کے لیے قائل کیوں نہیں کر رہے؟ صحیح۔ ہمارا دربار شریف ہے زیارت رتبۃ شریف کے نام سے، ہمارے بزرگ ہیں وہ پیر امام علی شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارا پورا خاندان ان کے ساتھ دفن ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے کوئی آ کے عام لوگوں میں سے کہے نا، جو ان کے ہم کہہ سکتے ہیں اصحاب میں سے تھے، ان کے دوستوں میں سے تھے، ان کی صحبت رکھنے والے لوگ تھے، ان میں سے کوئی آ کے کہنا کہ ہمیں دفن کریں، ہم دفن ہوں گے، آپ نہیں دفن ہوں گے، ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، حضور اولاد ہی ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ دفن ہوتی ہے، اور پھر ایک اولاد ہوتی ہے، عام اولاد ہوتی ہے، ایک اولاد ہوتی ہے، خاص اولاد ہوتی ہے، جنت کے سردار ہے۔ اگر جس قوم نے جنت کے سرداروں کو اپنے نانا کے ساتھ نہیں دفن ہونے دیا، سوچیں اس قوم کے کیا معیار ہوگا۔ تو لہٰذا اس صلح حسن کو خالی نہ دیکھو، ان کا نہ دفن ہونا بھی دیکھو، اس بارے میں بھی تحقیق کرو، صحیح، کہ کیوں نہیں، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں، اس میں شامل ہیں، پھر ان کے خلاف سخت موقف رکھو، اور یہ ریاستوں کی ذمہ داری ہے، یہ اس کے اوپر واضح ڈیسیژن لیں، صحیح، انہیں کہیں کہ بالکل یہ ناانصافی ہوئی ہے، اس کے اوپر پینل بٹھائیں، صحیح، اور پینل ان لوگوں کو بٹھائیں جو حق کا کوئی معیار رکھتے ہیں، جو حق والے لوگ ہیں، ان کو سامنے بٹھائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔